الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو جو ہے یہ اس کا مؤذن اور اذان کی فضیلت کے بارے میں اس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے چند باتیں کہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا اپنی مسجدوں کے اندر کہ محلے کا جو سب سے کم درجے کا آدمی ہوتا تھا اس کو مؤذن بناتے تھے۔ لوگ شرم محسوس کرتے تھے اذان دینے میں۔ الحمدللہ تبلیغ والوں کی برکت سے لوگوں کے دماغ اور ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور وہ سمجھ گئے اذان اور مؤذن کی۔ لہٰذا آج میں نے دیکھا ہے الحمدللہ کہ لوگ اذان دینے کے لیے لڑتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اذان دوں گا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ یقین کریں میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں ایسے حالات کہ محلے کا جو سب سے کم درجے کا آدمی ہوتا تھا وہ مؤذن ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ ہر آدمی اچھی سے اچھے صاحب حیثیت آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مؤذن ہو، وہ اذان دے۔ تو اسی بارے میں چند باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں 5 قسم کے لوگوں کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر 1، وہ نیک عورت جو اپنے شوہر کی تابع دار ہو، وہ بیٹا جو اپنے والدین کا فرما بردار ہو، وہ شخص جو مکہ کے راستے میں فوت ہو گیا ہو، وہ شخص جو اچھے اخلاق والا ہو، اور وہ شخص جو کسی مسجد میں نیکی سمجھ کر ثواب کی غرض سے اذان دیتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک روایت کرتے ہیں کہ امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن امین ہوتا ہے۔ اے اللہ اماموں کو ہدایت نصیب فرما اور مؤذنوں کے گناہ معاف فرما۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں مؤذن کو اس لیے امین کہا گیا ہے کہ لوگ اپنی نماز اور روزے کے معاملے میں اس پر اعتماد کرتے ہیں، لہٰذا مؤذن پر مسلمانوں کے حقوق میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ فجر کی اذان طلوع فجر سے پہلے نہ کہے تاکہ اس کی سحری اور نماز کا معاملہ شبہ میں نہ پڑ جائے۔ ایسی مغرب کی اذان غروب سے پہلے نہ کہے تاکہ اس کی افطار کا معاملہ شک میں نہ ہو جائے۔ یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے اسے امین کہا گیا ہے، اور امام ضامن ہے کہ وہ قوم کی نماز کا ذمہ دار ہے کہ ان کی نماز اس کی نماز سے صحیح قرار پاتی ہے، گویا اس کی نماز سے ان کی نماز صحیح شمار ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو قیامت کے دن کستوری اور مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، جنہیں نہ حساب پریشان کرے گا اور نہ ہی بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین کرے گی۔ ایک وہ شخص جو کسی قوم کا امام رہا اور لوگ اس سے خوش رہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے 5 اذانیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیں۔ تیسرا وہ غلام جس نے اپنے رب کی اطاعت کی اور آقا کا بھی فرما بردار رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں بلا اجازت کے دیکھے۔ اگر دیکھ لیا تو گویا وہ اس میں بلا اجازت داخل ہو گیا، اور جو شخص بلا اجازت داخل ہوا اس نے اپنا عہد توڑ لیا۔ اور کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اپنی طبعی حاجت کو روکتے ہوئے نماز پڑھے جب تک کہ فارغ نہ ہو لے، اور کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ کسی قوم کی امامت اس کی اجازت کے بغیر کرائے۔ اگر ایسا کیا
تو ان لوگوں کی نماز تو قبول ہو جائے گی مگر اس کی نماز مردود ہوگی۔ اور امام دعا کے لیے اپنی ذات کو خاص نہ کرے، ایسا کیا تو لوگوں سے خیانت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان کہنے میں اور جماعت کی صف اول میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ اس پر قرعہ اندازی کیا کرتے، اور اگر جان لیتے کہ ظہر کے لیے دھوپ میں آنے کا کیا اجر ہے تو ایک دوسرے سے سبقت کیا کرتے، اور اگر جان لیتے کہ عشاء اور فجر کی نماز میں حاضری کا کیا درجہ ہے تو ضرور شامل ہوتے، خواہ گھسٹ کے آنا پڑتا۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان دیکھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ چھت پر چڑھ کر اذان کہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب اذان شروع کی تو لوگوں نے مدینہ میں ایک شدید آواز محسوس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کے حکم سے آسمانوں کے دروازے عرش تک بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے لیے کھولے گئے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یہ صرف بلال رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے یا تمام مؤذنوں کے لیے ہے؟ فرمایا تمام مؤذنوں کے لیے ہے۔ فرمایا تمام مؤذنوں کے لیے ہے، اور فرمایا کہ مؤذنوں کی روحیں شہداء کی روحوں کے ساتھ اکٹھی رہتی ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، مؤذن کہاں ہیں؟ تو یہ لوگ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثواب کی غرض سے اذان کہنے والے قیامت کے دن اپنی قبروں سے اذان کہتے ہوئے نکلیں گے، اور مؤذن کے لیے ہر وہ شے گواہی دے گی جو اس کی آواز کو سنے گی، پتھر ہو یا درخت یا ڈیلا یا کوئی انسان یا کوئی خشک یا تر چیز، اور اللہ تعالیٰ اس کی آواز پہنچنے کی حد تک اسے مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے اتنے لوگوں کی تعداد کے بقدر اجر لکھواتے ہیں جو اس کی اذان پر نماز پڑھتے ہیں، اور وہ اذان اور اقامت کے درمیان جو کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، یعنی یا تو وہی چیز اسے دنیا میں دے دیتے ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا اس کے عوض کوئی آفت اس کے سر سے ٹال دیتے ہیں۔ اور پہلا شخص جسے قیامت کے دن جنت کا لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر دوسرے رسول اور انبیاء علیہ السلام کو، پھر بغرض ثواب اذان کہنے والوں کو پہنایا جائے گا، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، عمدہ عمدہ سرخ یاقوت ان کو پیش کریں گے، اور قبر سے محشر تک ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے، مؤذن کو، شہید کو، جو شخص جمعے کی رات کو یا دن میں فوت ہو جائے۔ عبدالعالی تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے حتیٰ کہ لوگ حساب سے فارغ ہو جائیں۔ کسی قوم کا امام جو محض رضا الہی کے لیے امام بنا تھا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن پڑھا، وہ مؤذن جو رضا الہی کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا رہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کے کلمات کہتا جائے گا اس کو بھی اس جیسا ہی اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ کہتے، اللہ اکبر کہتے، اور ایسی شہادتین کے وقت کرتے، اور جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا
تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے۔ فقیر احمد فرماتے ہیں یہ علی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ علی العظیم اور علی العظیم دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ فقیر احمد اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کو مناسب ہے کہ جب اذان سنے تو پوری عظمت کے ساتھ اس کی طرف کان لگائے، اور جو کلمات مؤذن کہتا ہے یہ بھی کہتا جائے، اور جب حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے، اور مؤذن حی علی الفلاح کہے تو یہ ماشاءاللہ کانا جواب میں کہے۔ اور مناسب ہے کہ اذان کی تفسیر المعانی کو سمجھے کہ ہر کلمہ کا ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی مطلب ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا ظاہری معنی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ بہت بڑا ہے تو اس کا بتایا ہوا عمل سب سے زیادہ ضروری اور واجب ہوگا، لہذا اس کے کام میں لگو اور دنیا کے کام کو چھوڑ دو۔ اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کام کا حکم دیا، اس کا حکم مانو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں نفع دینے والا نہیں، اور نہیں مانو گے تو اس کے عذاب سے کوئی چھڑانے والا نہیں۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس میں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کی تصدیق کرو۔ مطلب یہ کہ جماعت قائم کرنے کا حکم اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لہذا وہ جو ارشاد فرمائیں اس کی اتباع کرو۔ اور حی علی الصلاۃ کا معنی تو یہ ہے کہ نماز ادا کرنے میں جلدی کرو، مطلب یہ کہ نماز کا وقت آ گیا ہے لہذا اسے باجماعت ادا کرو، وقت سے مؤخر نہ کرو۔ حی علی الفلاح کا معنی یہ ہے کہ نجات اور سعادت کی طرف جلدی کرو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو تمہاری سعادت اور نجات کا سبب بنایا ہے، لہذا اسے قائم کر کے اس کے عذاب سے نجات حاصل کرو۔ پھر جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بزرگ و برتر ہیں، اور مطلب یہ کہ ان کا بتایا ہوا کام بہت ضروری اور لازم ہے، اس میں تاخیر اور سستی نہ کرو۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مطلب یہ کہ اپنی نماز کو اسی کی ذات کے لیے خالص کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام، جزاک اللہ خیرہ۔